नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो है वो फिर से एक अहम मामले पर समाअत हुई और जैसा कि आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 11 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मामले पर जो है वो समाअत कर रहा है। आज इस समाअत में सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि सुलेमान अकरम राजा जो कमल शोज़ब जो तहरीक इंसाफ से जिसका ताल्लुक़ है और ओवरऑल भी पीटीआई के वो जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उन्होंने आज जो है वो आज कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 8 जजेस के मावरे आइन फैसले का किसी न किसी तौर के ऊपर कोई दिफा किया जाए। लेकिन सच बात ये है कि उनके पास कोई जवाज़ नहीं था, कोई लीगल दलील नहीं थी, कोई ऐसा नुक्ता वो अदालत को बतलाने से कासिर रहे जिससे वो ये साबित कर सकते कि वो 8 जजेस का जो फ़ैसला है वो आइन के मुताबिक दुरुस्त है या उसको आइन तक़वियत देता है या उसको आइन या कानून जो है उसको जो है वो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट देता है। वो ऐसा कुछ भी ऐसा अदालत को नहीं बता सके। और बात भी बड़ी सीधी है कि कोई कहाँ तक जो है वो एक ऐसे फ़ैसले का दिफा करे कि जब उस फ़ैसले को आइन और कानून की कसौटियों पे परखा जाता है तो वो फ़ैसला सर्वाइव करता हुआ नज़र नहीं आता। क्योंकि वो जो फ़ैसला है अब उसमें एक नई दलील इन्होंने ये ली कि जी वो पब्लिक विल को देख के अदालत जो है ऐसा कर सकती है। तो भाई पब्लिक विल भी अगर देखी जाए तो पब्लिक विल भी आइन और कानून की रोशनी से देखी जाएगी ना। ऐसे तो नहीं है कि मैं मंसूर अली शाह हूँ और मेरे माइंड में आ जाता है मुझे कि जी ये सीटें मैंने पीटीआई को देनी है और फिर मैं आइन को, कानून को और फिर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को जो है और इवन के टाइम लाइन इलेक्शन मामलात में बड़ा मैटर करती है। तो उस टाइम लाइन को भी मैं एक तरफ फेंक दूँ और कहूँ कि जी ये 80 अरकान इनको मैं टाइम देता हूँ, ये पीटीआई में चले जाएं और घड़ियों को मैं रिवर्स करूँ। मुझे ये बताएं कि टाइम कभी रिवर्स हो सकता है? दुनिया में जिसके पास कितनी भी इंतहा का पावर क्यों ना हो वो टाइम को रिवर्स नहीं कर सकता। वक्त जो गुजर गया सो गुजर गया, वो रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे सही मंसूर अली शाह साहब ने अपने अदालती फ़ैसले के ज़रिए वक्त को भी रिवर्स किया और आज ये बात भी हुई। सुलेमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए ये कहा कि जी ये जो कहा जा रहा है जी घड़ी को रिवर्स किया गया 80 अरकान को इलेक्शन गुजर जाने के बाद और सारा प्रोसेस जो गुजर चुका उसके बाद जो है उनको ये कहा गया, वक्त दिया गया कि आप जो है वो अपनी बयान हल्फी जमा कराएं और अपनी पार्टियां जिन्होंने जमा जाना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के रखी में जो 15 दिन दिया गया था वक्त, उनने कहा कि वो जो है उनको तो अदालत ने महज जो है टाइम दिया सिर्फ इस वजह से दिया कि वो अपनी जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि आप कैसी बात कर रही हैं, मुझे ये बताएं कि जब प्रॉपर टाइम होता है, जब कागजात नामजदगी जमा होते हैं उस वक्त मखसूस नशिस्तों की भी जो है वो फहरिस्त भी दी जाती है और उस वक्त या फिर जब फौरी इलेक्शन हो गए क्या उस वक्त इन्होंने जो है वो अपनी पार्टी वबस्तगी जब मौके पे ज़हर ना की जाए तो फिर बाद में वो चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा पीटीआई से कितने लोगों ने अपने सर्टिफिकेट जमा कराए और क्या कहीं ऐसा हुआ पीटीआई बतौर पार्टी कितने लोगों ने कहा कि जी हम पीटीआई में शामिल होना चाह रहे हैं। पीटीआई में तो किसी ने शमूलियत का बयान हल्फी ही जमा नहीं कराया। हाँ, उन्होंने कहा कि वो सुलेमान अकरम राजा ने कहा जी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कराया। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे टेक्निकल बात है, समझें कि जब बयान हल्फी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जमा हुआ 8 फरवरी को, आज जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी 2024 को जब बयान हल्फी फरवरी में सबमिट हुआ तो वो
وہ تو سنی اتحاد کونسل کا تھا، تو جب بیان الوی سنی اتحاد کونسل کا تھا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے اپنے فیصلے میں جو ہے وہ اس گھڑی کو ریورس کر کے یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں جی آپ پی ٹی آئی کا بیان الوی جمع کریں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو مخصوص نشستیں دی ہیں وہ تو دی ہیں، سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی۔ دعویٰ سنی اتحاد کونسل کا ضرور تھا، پی ٹی آئی سپریم کورٹ نے نشستیں دی ہیں پی ٹی آئی کو، اور یہ جو 80 اراکین ہیں یا ان میں سے زیادہ تر وہ تو جو الیکشن کمیشن کو اپنا ایفیڈیوٹ جو انہوں نے جمع کرایا تھا پارٹی وابستگی کا وہ تو جمع کرایا تھا سنی اتحاد کونسل کا۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا جس میں اس نے سنی اتحاد کونسل کو دیے گئے ایفیڈیوٹ کو نل اینڈ وائڈ کر دیا اور کہا کہ جی آپ پی ٹی آئی کا ایفیڈیوٹ جمع کرائیں، اور دوسری سائڈ پہ وہ ٹائم لائن اور وہ سب کچھ گزر گیا۔ تو پھر یہ ساری چیزیں ریورس کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کو کہاں پہ کس آئین کے تحت کس عدالتی نظیر کے تحت آپ جسٹیفائی کریں گے؟ تو اس سوال کا کوئی جواب بھی نہیں تھا، اور جواب تو بنتا ہی نہیں ہے نا کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے۔ اور ایون آج جسٹس شاہد بلال نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا ہے کہ ہم آپ کو پھر بھی سن رہے ہیں، آپ تو مقدمے میں پارٹی نہیں ہیں، آپ تو فریق نہیں ہیں، آپ نے تو انٹروینئر کی ایک درخواست دی ہے، اس کے باوجود ہم آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کی باتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی عدالت نے جو ہے وہ تو آپ کو اپنے طور پہ سیٹیں دے دیں، آپ کو فریق نہ ہونے کے باوجود آپ کو جو ہے وہ جو ریلیف آپ نے مانگا نہیں تھا دے دیا، تو اسی پہ تو ہم نے نظرثانی کرنی ہے، ہم اس کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ دیکھیں جی وہ حالات آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حالات کیا تھے، ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیتے تھے، ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیتے تھے، اور پی ٹی آئی کی پکڑ دھکڑ ہوتی تھی، چھوٹے بچوں کو پکڑ لیتے تھے، میں ان کو جا کے ٹافیاں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں شام تک آپ کو چھڑوا لوں گا، یہ کروں گا، غیر ضروری باتیں نہ کریں، کیس پہ فوکس رہے اور کیس کا بتائیں۔ تو یوں سلمان اکرم راجہ کے بارے میں جو پرسیپشن بنائی جا رہی تھی کہ شاید وہ بھی کوئی آئین کی، کوئی قانون کی کوئی ایسی دلیلیں ضرور دیں گے جس سے عدالت جو ہے وہ شاید قائل ہو جائے، لیکن سچ پوچھیں تو ابھی تک آج کی جو ان کے آرگیومنٹس ہیں اس میں کہیں کچھ ایسا نہیں ہے، الٹا جو ہے وہ کیس خراب کر رہے ہیں، بلکہ خراب تو ہو چکا ہے۔ اور خود عدالت کے دوران میں یہ کچھ کہا کہ آپ کے اپنے وکیلوں نے مانا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب غلطیاں ہوئی ہیں تو پھر ان غلطیوں کا جو ہے وہ مداوع بھی ہوتا ہے، غلطیوں کی پھر آپ کو نتائج بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ نے جو ہے عدالت کا وہ باپ پارٹی کی بات کر رہے تھے، باپ پارٹی 2018 کے غالباً الیکشن میں باپ پارٹی کی شاید کوئی سیٹ نہیں تھی لیکن اس کو مخصوص نشستیں دے دی گئی، تو انہوں نے کہا وہ جو باپ پارٹی والا فیصلہ تھا جس طریقے سے اس کو مخصوص نشستیں دی گئی، تو ہم نے جب سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی تو ہمارے بھی مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ اگر باپ پارٹی کو نشستیں سابقہ گزشتہ الیکشن میں مل سکتی ہیں تو ہمیں بھی ملیں گی۔ تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہوا حامد خان کے دفتر میں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کر دی کہ یہ بھی بات کی کہ جو ہے نا وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ باپ پارٹی کا جو انہوں نے کہا باپ پارٹی ماضی ہو گئی، وہ اس ٹائم کے وقت تھے، آپ بتائیں کہ اب ہم کیسے اس کو جو ہے وہ آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں، وہ تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ اور انہوں نے کہا جی باپ پارٹی کا ایشو کیا ہوا تھا، وہ جی ان کو نشستیں دی گئی تھی، تو انہوں نے کہا یہ سمپل سی بات ہے کہ وہ باپ پارٹی کے فیصلے پہ رلے کیوں کر رہے ہیں، اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ نظیر دے رہے ہیں کہ باپ پارٹی کی کوئی قومی اسمبلی کی یا نشست نہیں تھی، اب مجھے نہیں پتا، ان کی کہنا ہے جب نشست نہیں تھی تو ان کو مخصوص نشستیں مل گئی۔ اب وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی کوئی نشست نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی وہ بنتی ہے جو کم سے کم ایک نشست تو ہو نا اس کی اپنے پارٹی سمبل پہ، جو بندہ ٹکٹ لڑ کے آیا ہو اور چیزیں ہوں۔ سنی اتحاد کونسل کے تو وہ جو خود سربراہ ہیں انہوں نے اپنی ہی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑا بلکہ آزاد الیکشن لڑا، تو اب یہ تو ان کی حالت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پارٹی سنی اتحاد کونسل
تو پھر کس طریقے سے، اور پھر سپریم کورٹ نے کیا کیا، سپریم کورٹ اگر دیکھیں ان سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اگر یہ سنی اتحاد کونسل کو دے دیتے نا تو پھر کہیں نہ کہیں چیزیں جسٹیفائی ہو جاتی، انہوں نے پھر سیٹیں دے دی پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے، تو اب مطلب پی ٹی آئی کو دی، پی ٹی آئی اس مقدمے میں پارٹی نہیں ہے، تو یہ سارے وہ مسائل ہیں، یہ بس وہ چیزیں ہیں جس سے یہ فیصلہ سروائیو کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اور یہ تو خود سید منصور علی شاہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جب نظر ثانی آئی کہ یہ فیصلہ اڑ جائے گا، تو آج کی یہ اوورآل صورتحال رہی، اور آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مین چیز یہ ہے کہ باقی 2-4 دنوں میں ہوپ فلی اس پہ جو ہے وہ فیصلہ متوقع ہے، 23 یا 24 تک کا میں ڈیٹ لائن آپ کو دے رہا ہوں، نیکسٹ ویک 23 یا 24 جون تک جو ہے یہ ہوپ فلی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن مین چیز ہے کہ تحریک انصاف کو اور سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہیں ملنے لگی۔ تو بہرحال ایٹ دی اینڈ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔